بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ واحثکم علی طاعتہ وأستفتح بالذي هو خير أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جس میں رب کائنات ہم سارے انسانوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور آج تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کر لیا ہے اور اسی پر عمل کرنے والوں سے میں راضی ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں ایک خاص نتیجے تک پہنچ جاتی ہیں، فتح مکہ ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ کی صورت میں ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام ہو جاتا ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے حلال اور حرام کے احکام پہنچ جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ساری جائز اور ناجائز باتوں کی تفسیر اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے پیش کر دی تھی، اور زندگی سے متعلق تمام بنیادی معلومات اور تعلیمات اور احکام اور تلقین اور نصیحتیں جب آ چکی تھیں، اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ والا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن عطا کیا گیا تھا، آپ نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اس مشن کو مکمل کر دیا، اور یہ اس بات کی دلیل بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اب یہ دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے انسانوں کے حوالے سے، سارے زمانوں کے حوالے سے قیامت تک ایک دستور حیات، ایک نمونہ زندگی اور سارے نظاموں کو چلانے والا یہی ایک دین رہے گا۔ اور یہ اس بات کی علامت بھی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد، آپ کے اس محسوس دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر غیر محسوس دنیا میں انتقال کرنے کے بعد دوبارہ کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، نہ اس کی امید رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کی گنجائش باقی ہے، نہ اس کی ضرورت باقی ہے، اس لیے کہ اللہ نے
اتمام نعمت کا اعلان کیا ہے کہ میں نے نعمت مکمل کر دی اور دین کی تکمیل کر دی۔ دین کی تکمیل کے حوالے سے ممکن ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہو کہ چلیں جائز ناجائز حلال حرام کے مسائل بیان کر دیے گئے اور لوگوں کو بنیادی دستور زندگی کا دے دیا گیا، زندگی کیسے گزاری جائے اس کی بات بیان کر دی گئی۔ لیکن وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے موقع پر ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں خود اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اندازہ لگانا چاہو اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، مکمل کر دی ہے اپنی نعمت۔ گویا کہ وہ تمام دیگر نعمتیں جنہیں ہم محسوس دنیا میں دیکھتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، جن کی بنا پر زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، روز و شب کی آمد و رفت، موسموں کی تبدیلی، ہواؤں سے لے کر غذاؤں تک، اور سانس کی آمد و رفت سے لے کر سانس کی ختم ہونے تک، جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب کی سب کسی شمار و قطار میں نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو روز اول ہی سے اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے اس دنیا میں اس کا اہتمام کر دیا تھا۔ پھلوں کی صورت میں باغات لگا دیے گئے تھے، دریاؤں، سمندروں اور چشموں کی صورت میں سیرابی کا بندوبست کر دیا گیا تھا، ہواؤں کی صورت میں آکسیجن کا اہتمام کیا جا چکا تھا، پرندوں اور جانوروں کی صورت میں انسان کی غذاؤں کا اہتمام کیا جا چکا تھا۔ ہر طرح کے اناج، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی سبزی، جو بھی مخلوقات کی ضرورت کے لیے بنیادی چیزیں ہو سکتی تھیں، ان سب کا اہتمام روز اول سے کیا جا چکا تھا۔ اور جیسے جیسے انسان کی آبادی بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے اللہ کی عطا کردہ عقل کے مطابق نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی چلی گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام مادی نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ لوگوں کو جینے کا ڈھنگ بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تلقین کرتے ہیں، توحید کا سبق عطا کرتے ہیں، رسالت کی اہمیت بتاتے ہیں، اور پھر آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے اصول اور ضابطے بتا دیتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کائنات میں ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کا بنایا ہوا سونا چاندی نہیں، اس کے بنائے ہوئے زر و جواہر نہیں، اس کے اگائے ہوئے پھل اور سبزیاں نہیں، اس کی پھیلی ہوئی زمین جو بے شمار قسم کے اناج اگاتی ہے وہ نہیں، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اصل بڑی نعمت جو ہمارے لیے پسند کی گئی ہے وہ ہمارا اپنے رب کو پہچاننا اور اپنے رب کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ہم سورۃ فاتحہ میں مسلسل اس بات کا اقرار کرتے رہتے ہیں، اور اس تعلیم کو جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، رسول اللہ نے جو ہمیں بتائی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اور جب بھی کسی تفسیر کو آپ پڑھ کے دیکھیں، کسی بھی صاحب ایمان سے، صاحب تقویٰ سے اس کی بات کر کے دیکھیں، تو وہ ہمیشہ اس بات کی تفسیر یہ کرے گا کہ صراط الذین انعمت سے مراد دنیا کے عظیم الشان بہت بڑی بڑی دولتیں اکٹھی کرنے والے نہیں تھے، دنیا کے بہت بڑے اقتدارات کے مالک، اقتدار کے مالک اور سلطنتوں کے مالک وہ نہیں اس میں شمار ہوتے۔ اور اس کی مثال نہ نمرود کو بنایا جا سکتا ہے، نہ فرعون کو بنایا جا سکتا ہے، نہ حامان کو بنایا جا سکتا ہے، نہ قارون کو بنایا جا سکتا ہے۔
اگرچہ بظاہر نعمتیں ان کے پاس نظر آتی ہیں، اس لیے کہ نمرود کی سلطنت بہت طاقتور تھی، فرعون کے لشکر بہت طاقتور تھے، قارون کا خزانہ دنیا میں ایک مثال رکھتا ہے، اور حامان کی وزارت اور اس کا وزڈم یا اس کی عقل مندی اور اس کی مشورت اور اس کا ایک بہت ہی مضبوط قسم کا اپنے علاقے میں سلطان ہونا، وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ لیکن صراط الذین انعمت میں کسی امیر آدمی، کسی صاحب اقتدار آدمی اور کسی اس طرح کے فرد کا ذکر نہیں ملتا۔ ساری تفسیروں میں سارے اہل تقویٰ نے یہی ایک بات فرمائی ہے کہ صراط الذین انعمت سے مراد ہے انبیاء رسل، انبیاء کا راستہ۔